بہترین اور عمدہ ترین دینی ادارے کی طلباء کی دستار بندی کا یہ جلسہ ہو رہا ہے۔ اس موقع پر بہت مبارک ادارے کے منتظمین کو، بہت ہی زیادہ مبارک ادارے کے اساتذہ کرام کو، بہت ہی زیادہ مبارک ان طلباء عزیز کو جن کے سروں پر دستار فضیلت رکھا جائے گا، بہت زیادہ مبارک ان کے والدین کو، بہت ہی زیادہ مبارک اس علاقے کی ان تمام اہل ایمان کو جن کے تعاون سے، جن کی محبتوں سے، جن کے حسن تناصر سے یہ ادارہ وجود میں بھی آ گیا اور ترقی کے راہ پر گامزن ہے، اور اس پورے خطے کے لیے دیگر اداروں کی طرح نور ہدایت پھیلانے کا ذریعہ بنا ہوا ہے۔ انسان کی فطرت یہ ہے، اور اللہ نے یہ فطرت انسان کی بنائی ہے کہ وہ اپنی محنتوں کا پھل جب دیکھتا ہے تو اسے خوشی ہوتی ہے۔ سکول کالج میں اسٹوڈنٹ پڑھتے ہیں، جس دن ان کا اعلان ہوتا ہے اس نے ڈگری پاس کر لی، چاہے میٹرک کی ڈگری ہو، چاہے گریجویشن کی ہو، چاہے ماسٹرز کی ڈگری ہو، یا اس سے اوپر کوئی اور ڈگری ہو، پی ایچ ڈی یا ڈی ایل ایڈ کوئی بھی ڈگری جب ہوتی ہے اور اس کا ایوارڈ ملتا ہے، کانوکیشن جلسہ ہوتا ہے، اس کانوکیشن کے کنونشن میں اس کو بڑی مسرت ملتی ہے کہ میری 10 سال کی محنت، میری 12 سال کی محنت، میرا 14 سال کی محنت کا پھل اس وقت میرے ہاتھ میں آ رہا ہے۔ کھیتوں میں کام کرنے والے بھائی جب 6 مہینے تک کھیتی باڑی کی محنت کرتے ہیں تو جس دن فصل کاٹتے ہیں بڑی مسرت ہوتی ہے کہ آج میری فصل میرے گھر میں آ رہی ہے۔ باغبانی کرنے والے لوگ 5-7 مہینے تک باغوں پر محنت کرتے ہیں تو جس دن اس کا پھل اترتا ہے، یہاں اس خطے میں اس کا تجربہ نہیں ہے، کشمیری بھائیوں کو اس کا تجربہ خوب ہوتا ہے کہ جس دن اس کو میوہ اتارنا ہوتا ہے اس قدر فرحت ہوتی ہے، اسے اس قدر خوشی ہوتی ہے جب وہ دیکھتا ہے کہ میرا پھل تیار ہو گیا، اب مجھے اتارنا ہے اور بیچنا ہے۔ اور یہاں کے لوگوں کو سمجھ میں آ جائے گا کہ جو لوگ شادی کی کھیتی باڑی کرتے ہیں یا جو مکئی کی بوائی کرتے ہیں، جب وہ دیکھتے ہیں کہ مکئی کی فصل تیار ہے اور بہت اچھی فصل ہو گئی ہے تو بڑی مسرت اسی ہوتی ہے۔ اس کسان کے دل کے اندر جو خوشی ہوتی ہے اس کو ہم محسوس نہیں کر سکتے کیونکہ وہ اپنی محنتوں کا پھل دیکھتا ہے۔ بڑی تمناؤں کے بعد جب اللہ تعالیٰ کسی کو اولاد عطا کرتے ہیں تو جس دن گھر میں بچہ پیدا ہوتا ہے کتنی خوشی ہوتی ہے کہ وہی بتا سکتا ہے جس کے گھر میں اللہ نے اولاد عطا فرمائی ہے۔ اللہ نے انسان کی فطرت میں یہ رکھا ہے کہ محنت کرنے کے نتیجے میں جب وہ منزل تک پہنچ جاتا ہے، منزل تک پہنچ جاتا ہے تو بڑی خوشی ہوتی ہے۔ مجھے ایک دفعہ ایک میڈیکل کالج میں بلایا گیا اور وہاں ڈاکٹروں کے اندر مجھے بیان کرنا تھا، تو میں سوچتا رہا کہ مجھے یہاں کیا بیان کرنا چاہیے۔ تو خیر دوسری بہت ساری باتوں کے ساتھ میں نے کہا کہ ڈاکٹر یا تو پیسہ کما کر خوش ہوگا اور یا پھر اپنے پیشنٹ کو ٹھیک ہوتا ہوا خوشی محسوس کرے گا۔ یہ بات بیان کرتے کرتے میں نے ان سے کہا، میں نے کہا آپ میں سے جو لوگ سرجری کرتے ہیں اور 8-8 10-10 گھنٹے کی سرجری کے بعد جب آپ کو پتہ یہ چلتا ہے کہ آپ کی سرجری کامیاب ہو گئی اور اس کے بعد پھر وہ بیمار جس کی آپ نے سرجری کی ہوگی وہ بڑی محبت اور آپ کا احسان اپنے دل میں بٹھا کر کے بہت عجیب نظروں کے ساتھ آپ کی طرف دیکھتا ہے کہ میں شکر گزار ہوں، آپ نے 8-10 گھنٹے کی سرجری کے بعد مجھے ٹھیک کر دیا اور میں کامیاب ہوں۔ تو آپ بحیثیت سرجن اس وقت جو خوشی محسوس کریں گے میرے بھائی، آپ کو لاکھ روپے بھی اگر مل جائے گا وہ خوشی آپ کو نہیں مل سکتی ہے جو خوشی آپ کو اس وقت سننے کو ملے گی جب آپ بیمار آپ کی طرف محبت کے ساتھ دیکھ کر کہتا ہے ڈاکٹر صاحب میں بہت شکر گزار ہوں، آپ نے مجھے ٹھیک کر دیا۔ یہ بات کہتے کہتے میں نے دیکھا کہ مجمع میں بیٹھے ہوئے ایک سرجن جو بہت کامیاب سرجن ہیں ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور بعد میں مجھے کہنے لگے، وہ کہتا ہوں آپ نے صحیح بات کہی کہ جب میں سرجری کرتا ہوں اور میں انتظار میں رہتا ہوں کہ میرا پیشنٹ مجھے کہے گا سرجری کامیاب ہو گئی تو مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے۔ سچ پوچھیں اگر مجھے وہ گاڑی دیں گے تو اتنی خوشی مجھے نہیں ہوگی جتنی اس وقت مجھے خوشی ہوتی ہے۔ حضرات، دینی مدرسے کے کارکنان، منتظمین، اساتذہ، معلمین، متعلمین، معاونین، یہ تمام محنت کرنے کے بعد جو وہ پھل تیار کرتے ہیں، جو پروڈکٹ ان کا تیار ہوتا ہے، دستار بندی کے جلسے میں دراصل وہ یہی بتاتے ہیں کہ
کہ ہم نے پچھلے چند سالوں میں جو مال تیار کیا ہے وہ یہ. اس لیے مدرسے کے منتظمین کو بھی بڑی خوشی ہوتی ہے کہ آج ہم امت کے سامنے اپنا پروڈکٹ پیش کریں گے کہ ہم نے یہ چیز تیار کی. اساتذہ کو بہت خوشی ہوتی ہے کہ میں نے جن بچوں پر محنت کی تھی آخرت میں تو میرا سرمایہ بنیں گے ہی، پر دنیا میں بھی میرے لیے بہترین سرمایہ ہے. حافظ ہوں، فلاں کے شاگرد ہوں، فلاں کر سکتے کیونکہ ہم پر وہ بیتی نہیں ہے جن پر بیتی نہیں ہوگی. پھر بچوں کے والدین کو بڑی خوشی ہوتی ہے اور ادارے کے ساتھ محبت رکھنے والے تمام اہل ایمان، چاہے بیچارے نے محبت کے ساتھ کبھی ادارے میں قدم رکھا ہو، چاہے محبت کے ساتھ کبھی تذکرہ کیا ہو، چاہے کوئی مالی تعاون کیا ہو یا نہ کیا ہو، لیکن جب ایمان والے سمجھتے ہیں کہ دینی ادارہ ہمارا ادارہ ہے اور واقعتاً ادارہ کسی فرد کا نہیں ہوتا، کسی پارٹی کا نہیں ہوتا، کسی طبقے کا نہیں ہوتا، کسی فکر کا نہیں ہوتا. ہسپتال سب کے لیے ہسپتال ہے، مدرسہ بھی سب کے لیے مدرسہ ہوتا ہے. مدرسے میں ہر ایک آنے کا حق ہے، یہاں نہ کوئی بھید بھاؤ ہے، یہاں نہ کوئی تفریق ہے، یہاں نہ کوئی مسلکی مسئلہ ہے. ادارہ ہوتا ہے، تمام مسلمانوں کے تعاون سے ادارہ چلتا ہے. ہر مسلمان کو اس ادارے سے فائدہ اٹھانے کا حق ہوتا ہے. تو ہر تعلق رکھنے والے، محبت رکھنے والے اہل ایمان کو جو ہی پتہ چلتا ہے فلاں جگہ مدرسے میں آج دستار بندی کا جلسہ ہوگا تو اسے بڑی خوشی محسوس ہوتی ہے. کیوں؟ دستار بندی کے نتیجے میں جو بچے سوسائٹی میں واپس آئیں گے، یہ ہماری مسجدوں کے امام ہوں گے، یہ ہمارے مسجدوں کے خطیب ہوں گے، یہ ہمارے اداروں کے استاد بنیں گے، یہ ہمارے نکاح پڑھائیں گے، یہ ہمارے جنازے پڑھائیں گے، یہ ہم کو مسائل بیان کریں گے، یہ لوگوں کے جھگڑوں کے فیصلے کریں گے، یہ دعوت و تبلیغ کی اجتماعات میں شریک ہو کر کے بیانات کریں گے، یہ سوسائٹی کی خرابیوں سے بچنے کے لیے امت کو ترغیب دیں گے، یہ بگڑے ہوئے نوجوانوں کو صحیح راستے پہ لانے کی محنت کریں گے. اتنا قیمتی سرمایہ تیار ہوتا ہے ان مدرسوں کے ذریعے سے. اور یہ مدرسے خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے، نہ یہ کوئی دکانداری ہے، نہ یہ کوئی بزنس ہے، نہ ان سے کوئی فیس لینی ہے، نہ کوئی کمیشن لینا ہے. یہ مدارس والے بیچارے خود ہی دامن پھیلا کر لوگوں کے گھروں پہ جائیں گے، دکانوں میں جائیں گے، رمضانوں میں چندے کرتے ہیں، امت سے ہی چندہ مانگتے ہیں، روپیہ جمع کرتے ہیں، امت کے ہی افراد کو لاتے ہیں، انہی کے بچوں کو لا کر کے کھلائیں گے، پلائیں گے، پڑھائیں گے، سکھائیں گے، عالم بنائیں گے، حافظ بنائیں گے، اور اس کے بعد پھر امت کو یہ سرمایہ واپس کر دیتے ہیں. خود اسی طرح سے تیار ہوئے ہیں اور اسی طرح سے یہ سلسلہ آگے چلتا ہے. حضرات، مدرسے کی تاریخ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی گرامی سے چلتی ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام مدینہ طیبہ میں مسجد نبوی میں جیسے مسجد کے امام تھے ویسے مدرسے صفہ کے معلم بھی تھے. یعنی آپ کا مدرسہ اسی مسجد میں چلتا تھا اور آپ کے طالب علم تھے صفہ کے صحابہ. قرآن کی آیت نازل ہوتی تھی، اللہ کے نبی علیہ السلام صحابہ کرام کا حلقہ بنا کر کے پھر ان کو وہ آیتیں یاد کراتے تھے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ شاہ نے اللہ کے نبی کے بارے میں فرمایا یتلو علیہم آیاتہ، اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنی ذات عالی کے بارے میں فرمایا انما بعثت معلما، میں دنیا میں معلم بن کر کے آیا ہوں. تو وہاں سے ہمارے مدرسے کی تاریخ شروع ہوتی ہے کہ صحابہ، تابعین، تبع تابعین، فقہاء، محدثین اور امت کے تمام عظیم طبقات کے واسطے سے ہوتے ہوتے یہ تاریخ ہم تک پہنچی. اور ہمارے علاقوں میں ہمارے ہی پڑھے ہوئے بچے، ہم سے ہی پڑھے ہوئے تیار ہونے والے بچے، ہم جیسے ہی علماء، ہم علماء میں سے نہیں، ہم تو طلباء میں سے ہیں، لیکن ہم جیسے ہی بہرحال آپ ہی کے گھروں کے بڑے ہوئے بچے جو ہیں وہ تیار ہو کر کے ان علاقوں میں آئے. ایک ایک گاؤں میں، ایک ایک خطے میں، ایک ایک گاؤں اور ایک ایک خطے میں آ کر کے وہ دین کی تعلیم کے ادارے قائم کرتے ہیں. یہاں نہ کوئی فیس لی جاتی ہے، یہاں نہ کوئی کمیشن لیا جاتا ہے، یہاں نہ کوئی عوض دیا جاتا ہے. یہ تو اللہ کے رضا کے لیے امت سے ہی پیسہ جمع کریں گے. یہاں الگ سے کہیں کوئی فنڈ نہیں آتا، یہاں کوئی ایجنسی پیچھے نہیں ہوتی ہے. یہاں تو امت کا وہ عام مسلمان اسی کے دروازے پر جائیں گے، انہی کے مسجدوں میں جائیں گے، رمضان میں انہی سے چندے جمع کریں گے، انہی سے زکاتیں وصول کریں گے. انہی کے بچے ہوں گے، آپ ہی کے علاقوں کے بچے، آپ ہی کے کا دیا ہوا چندہ، آپ ہی کے علاقے کے پڑھانے والے اساتذہ، آپ ہی کا مدرسہ ہے. جو کچھ تیار ہوگا وہ سرمایہ آپ ہی کو ملے گا. اس وقت بے اختیار یاد آ رہا ہے مرحوم قاری بدالدین رحمہ اللہ تعالی. بے اختیار یاد آ رہی ہے مرحوم نوجوان مفتی شاہنواز، مفتی شاہنواز. بے اختیار یاد آتا ہے مرحوم لیاقت، بے اختیار یاد آتا ہے مرحوم عبدالواحد، اور بے اختیار یاد آتے ہیں بے شمار وہ ہمارے بھائی جو کتنے شوق اور جذبے کے ساتھ
یہاں کام کر رہے تھے، تعلیم کے لیے الگ اور دعوت و تبلیغ کے میدان میں الگ، اللہ تعالیٰ ان تمام کے درجات کو بلند سے بلند تر فرمائے۔ مرحوم قاری بدرالدین کی خدمات اس علاقے کے تمام لوگوں کے سامنے ہوں۔ مرحوم مفتی شاہ نواز سے بڑی امیدیں وابستہ تھیں، آفتاب تھا لیکن زوال سے پہلے زوال کے شکار ہو گئے، اللہ کے فیصلے۔ اور دوسرے کتنے ہی تعلق رکھنے والے بھائی جن کی قربانیاں لگی ہوں گی، جن کی محبتیں ہوں گی، جن کے شوق ہوں گے، جن کا تعاون ہوگا، سب کا نام یاد آنا مشکل ہے۔ مجھے بے اختیار ان تمام بھائیوں کا بجران نام یاد آ گئے۔ اللہ تعالیٰ ان کی خدمات کو قبول فرمائے، اور اس کے ساتھ ہی جتنے اس علاقے کے جن بھائیوں نے جس طرح سے بھی اس ادارے کا جو بھی تعاون کیا، اللہ تعالیٰ شان ہوں۔ اخیار العلوم کے مؤسسین کو، اخیار العلوم کے معاونین کو، اخیار العلوم کے متعلقین کو، اخیار العلوم کے متوسلین کو، اخیار العلوم کے منتظمین کو، اخیار العلوم کے معلمین کو، اخیار العلوم کے متعلمین کو، اور اخیار العلوم کے متعلقین کے متعلمین کو جنت الفردوس کا وہ مقام عطا فرمائے جو اللہ جل شانہ اپنے بندوں کو عطا فرماتے ہیں۔ حضرات، دعوت و تبلیغ کا کام بھی ہمارا ہے اور تعلیم و تعلم کا کام بھی ہمارا ہے۔ اس وقت ان اساتذہ کے دلوں میں کیسی فرحت ہوگی جنہوں نے رات و دن ایک کر کے ان بچوں کو تیار کیا۔ یہیں کے پڑھے ہوئے بچے، آپ ہی کا دیا ہوا تعاون، آپ ہی کا دیا ہوا راشن کھا کر کے بچے تیار ہو گئے، اور کل کو یہی بچے جب آپ کی مسجدوں میں ممبروں پر بیٹھ کر خطاب کرتے ہوں گے، یہی آپ کے بچے آپ کی مسجدوں میں جب امامتیں کرائیں گے، یہی آپ کے بچے جب آپ کے پنچایتوں کی مجلسوں میں دین کے مطابق فیصلے سنائیں گے، اور یہی آپ کے تیار ہونے والے بچے کل کو جب فتوے لکھیں گے، یہی تیار ہونے والے بچے جب تراویح میں پورا قرآن سنائیں گے، تو لازماً آپ تمام کے لیے صدقہ جاریہ ہوگا۔ دستار بندی کی اس مجلس میں میں نے یہ تمہیدی گفتگو عرض کی، ان کا پروگرام تو یہ تھا کہ پہلے دستار بندی ہوگی، مگر میں نے مناسب سمجھا پہلے ان بھائیوں کو بتایا تو جائے دستائی ہے۔ دستار بندی در حقیقت دستار بندی ٹھیک وہی عمل ہے جو یونیورسٹیوں میں اور کالجوں میں کانوکیشن کے نام سے ہوا کرتا ہے، اور کانوکیشن انتہائی اہم ترین پروگرام ہوا کرتا ہے یونیورسٹیوں میں، جہاں لڑکوں کو ڈگریاں تفویض کی جاتی ہیں، وہاں خاص قسم کا ڈریس بھی پہنایا جاتا ہے۔ یونیورسٹیوں کے کانوکیشن پروگراموں میں ہم نے دیکھا کہ وہاں خاص قسم کا ڈریس پہنایا جاتا ہے، وہ ڈریس پہن کر کے پھر وہ سند دی جاتی ہے، اور پھر وہاں وی سی بھی ہوتا ہے، اور وی سی کے نائبین بھی ہوتے ہیں، بلکہ بعض دفعہ اس خطے کا جو سب سے بڑا ہوتا ہے وہ آ کر کے خاص قسم ڈریس پہن کر کے پھر وہ سند ان کے حوالے کر دیتا ہے، اور ان کے لیے یادگار چیز ہوا کرتی ہے۔ بہرحال ان کے ہاں ان کی سسٹم کا ہے۔ ہمارے دینی مدارس میں جلسہ دستار بندی در حقیقت اس بات کا اعلان ہوتا ہے کہ ہم نے جو محنت کی ہے، آپ کا کھایا اور ہم نے محنت کی، آپ کا کھلایا آپ کے بچوں کو، اور جو کچھ ہم نے بچے تیار کیے آپ کی مجلس میں مدرسہ اختیار العلوم میں پچھلے کئی سالوں میں جو بچے تیار کیے ہیں، ان تمام کی دستار بندی کا ان کا پروگرام تھا۔ جیسا کہ انہوں نے اعلان میں کہا 100 سے زیادہ بچے تھے، مگر وہ سارے بچے نہیں آ سکے، اور میں خود بھی وہ تجربہ بتاتا ہوں کہ آج صبح مجھے ایک لڑکے نے فون کر کے کہا مجھے بھی جلسے میں آنا تھا، میری بھی دستار بندی تھی، افسوس میں نہیں پہنچ سکتا۔ یہ کہتے کہتے وہ رونے لگا اور فون پر رو رہا